بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین۔ المعقد السادس عشر توقیر مجالس العلم وإجلال أوعيته۔ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ اپنے کتاب میں 16 نمبر باب باندھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مجالس علم یعنی علم کی جو مجلسیں ہوتی ہے اس کی عزت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ کہتے ہیں فمجالس العلماء کمجالس الانبیاء، بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ علماء کی جو مجالس ہوتی ہے، علماء کے جو جلوس ہوتے ہیں وہ کمجالس الانبیاء یعنی انبیاء کے مجلس کے برابر ہے۔ علماء کی مجلس انبیاء کی مجلس جیسی ہے، کیونکہ علماء جو ہے یہ ورثۃ الانبیاء ہے، انبیاء کے وارثین ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علماء کی مجالس جو ہے انبیاء کی مجالس جیسی ہوتی ہے۔ قال سہل بن عبداللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى مجالس الانبیاء فلينظر الى مجالس العلماء، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کی مجالس کیسی ہوتی ہے دیکھیں، انبیاء لوگ بیٹھتے تھے، کیسے علم حاصل کرتے تھے، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَجَالِسِ الْعُلَمَاء، تو اس کو چاہیے کہ وہ علماء لوگوں کی مجالس کو دیکھ لیں، علماء لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے پڑھاتے لکھاتے ہیں، اس کو دیکھ کر سیکھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یجیء الرجل فیقول، کہ ایک بندہ آتا ہے، یعنی وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں مجلس کا، کہ یجیء الرجل فیقول، ایک بندہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عالم صاحب یہ بتائیے کہ ایک بندہ اپنے عورت کو ایسا کہہ دیا ہے، ایسا قسم کھا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو عالم صاحب جواب دیتے ہیں کہ ایسا کہہ دیا ہے تو وہ اپنے عورت کو طلاق دے دیا ہے، ایسے طلاق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا آدمی آ کر کے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ سوال، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے طلاق نہیں ہوا، تو یعنی ایسے ہی آ کر کے علماء لوگ سے نبی لوگ سے آ کر کے سوال پوچھا جاتا تھا۔ اس کے بعد مالک ابن انس امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان مجالس العلماء تختضن بالخشوع والسکینۃ والوقار، کہ مجالس العلماء جو ہوتا ہے، علماء کی جو مجالسیں ہوتی ہیں اس میں آپ خشوع، سکینت اور عزت پائیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ آپ خشوع ہوگا یعنی سب اچھے سے سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے، سکینت ہوگی، سکون آدمی رہے گا، والوقار، اور آدمی ایک عزت میں رہے گا۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وقد کان مالک اذا اراد ان يحدث توضأ، مالک کے بارے میں جو یہ قول کہتے ہیں انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مالک رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، جب حدیث کا مجلس بیٹھتا تھا، حدیث سنانا چاہتے تھے تو کیا کہتے تھے، توضأ، وضو کر کے بیٹھتے تھے، یعنی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پورا ایک دم اہتمام کرتے تھے کہ ہمیشہ ہم وضو میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، وجلس علی صدر فراشہ وسرح لحیتہ، ٹھیک ہے، اور اپنے یعنی اس میں بیٹھتے تھے اور اپنے بالوں کو بھی سدھار لیتے تھے، کنگھی کر لیتے تھے، اپنے داڑھی کو بھی کنگھی کر لیتے تھے، پورا ایک دم سدھار لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی مجلس میں الگ ہی ہیبت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، الگ ہی ڈر ہوتا تھا، یعنی بہت سارے نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں ان کی مجلسیں کیسی ہوتی تھی کہ ایک بندہ جو پڑھ رہا ہے پڑھ کر کے ایسے کر کے میرے پیج بھی الٹتا تھا تو ایسے آسانی سے الٹتا تھا جیسے کہ ان کے کان میں آواز نہ جائے کہ وہ بولے گے کہ غصہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسے ان کی مجلس میں یہ تھی۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن مہدی بہت بڑے امام تھے اپنے وقت کے، کہتے ہیں لا يتحدث فی مجلسہ، ٹھیک ہے، ولا یبرا فی قلمہ ولا يتبسم فی احد۔ عبد الرحمن بن مہدی کی مجلسیں کیسی ہوتی تھی کہ
ان کی مجلس میں کوئی آلتو فالتو باتیں نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کوئی قلم لے کر کے جھیلتا ویلتا نہیں تھا، کوئی ایسے کر کے زمین میں نہیں ڈھکتا تھا، کوئی اس سے کھیلتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ولا یتبسم فی احد، ان کی مجلسیں ایسی ہوتی تھی کہ یہاں تک کہ کوئی ہنستا بھی نہیں تھا، کوئی مسکراتا بھی نہیں تھا، ڈر سے کہ ہاں حدیثیں پڑھی جا رہی ہے، اگر ہم ہنس دیے تو گنہگار بن جائیں گے، ایسے مجلسیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وکان وکیع بن الجراح فی مجلسہ کأنہ فی صلاۃ، وکیع بن الجراح، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کے بڑے استادوں میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجلسیں ایسی ہوتی تھی کہ کأنہ فی صلاۃ، جیسے نماز میں ہے، نماز میں صرف پڑھائی میں، نماز میں جیسے پورا نماز میں دھیان، کسی اور چیز میں دھیان نہیں، ویسے ہی وہ مجلس میں رہتے تھے، کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے تھے، مجلس سے حدیث کی بات کریں تو حدیث کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، بس یہی سب، کوئی قصے کہانی زیادہ نہیں سنائیں گے، ٹھیک ہے، ہنسنا مذاق نہیں زیادہ، ایسے ان لوگوں کی مجلس ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد شیخ، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ مجلس کا حق جانے، ٹھیک ہے، اور مجلس کے آداب کو سیکھیں، اس کو جانے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ویسے ہی ادب سے مجلس میں بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ اور جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نظر کو ادھر ادھر نہیں پڑھ لے، ٹھیک ہے، پڑھایا جا رہا ہے جو، یا تو اس پر دیکھیں، شیخ جو بول رہے ہیں وہ اچھے سے غور سے سنیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں، کبھی یہ نہ کر لے، ٹھیک ہے، کبھی یہاں دیکھ رہا ہے، کبھی یہاں دیکھ رہا ہے، کبھی ہاتھ سے یہ کر رہا ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، کبھی اپنے پیر سے کھیل رہا ہے، ایسا نہیں۔ ولا کہتے ہیں ولا یستند بحضرۃ شیخہ، اور نہ ہی جب پڑھایا جا رہا ہے، علم کا یہ کیا جا رہا ہے تو ٹک لگا کے بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے، کہتے ہیں ولا یتکی علی یدہ، نہ ہی اپنے ہاتھ سے ایسے کر کے بیٹھ کر کے رہے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں ٹک لگا کر کے بیٹھے رہے، ولا یکثر التنحنح والحرکہ، اور اپنے منہ سے زیادہ آواز نہیں نکالے، فالتو کی آوازیں، اور نہ ہی زیادہ حرکت کرتے رہے۔ ولا یتکلم مع جارہ، اور بیٹھا ہوا ہے مجلس میں تو اپنے دوستوں سے بات کرنے لگے نہیں، جو بات کی جا رہی ہے مجلس میں وہی سنے، اپنے دوستوں سے بات نہیں کرے۔ وَإِذَا عَطَسَ خَفَضَ صَوْتَهُ، ٹھیک ہے، اور جب چھینک آ جائے، ٹھیک ہے، تو زور سے نہیں، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ سے چھینکے، ٹھیک ہے، اور جب یہ تصاوب آئے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جمائی آئے، ٹھیک ہے، تو اپنے ہاتھ کو منہ سے ڈھانک لے آرام سے، جسے کوئی یہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں علم کو یہ کرنا ہے، مجالس العلم جو ہے، ٹھیک ہے، علمی مجلس جو ہے اس کی توقیر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے کہتے ہیں اور کتابوں کے لیے بھی، یعنی کتاب کا آدمی کوئی کتاب سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی علم کی کتابیں ہیں تو اس کی بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی آدمی ادب سے پیش رہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرتے رہے، ٹھیک ہے، اس کو یا تو ہو سکے گلو لگا دے، ٹھیک ہے، اس کی یعنی یہ کرتا رہے، ادھر ادھر پھینک نہ دے، ٹھیک ہے، کتاب کو جو ہے وہ جیسا یہ ہوٹل میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مینیو کارڈ، ویسا نہیں سمجھے کہ ادھر پھینک دے ادھر پھینک دے، ویسا نہیں سمجھے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ یہ ایک واقعہ نقل کرتے شیخ کہ رما اسحاق بن راہوی ایک دن، ٹھیک ہے، ایک کتاب کو تھوڑا ایسے کر کے پھینک کر کے دے دیتے ہیں۔ اسحاق بن راہوی خود بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری کے استادوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ ایک بار کتاب جو ہے تھوڑا پھینک کر کے دے دیتے ہیں، تو یہ جو جب احمد بن حنبل دیکھتے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں، فغضب وقال اہکذا یفعل بکلام الابرار، کیا ایسے ہی جو سب سے زیادہ پاک انسان ہے اس کے کلام کے ساتھ ایسا کیا جائے گا؟ یہ ادب ہے طالب علم لوگ کا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے ادب ہے، طالب علم لوگ ایسا نہیں کرتے کہ کتاب پھینک کر کے دینا، کتاب کی عزت نہیں کرنا، کتاب کو جہاں تہاں رکھ دینا، ٹھیک ہے، ایسا طالب علم لوگ نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَلَا يَتَّكِئُ عَلَى الْكِتَابِ او یضع عند قلمہ، اپنے کتاب میں ٹیک نہیں لگایا، ٹھیک ہے، اپنے کتاب کو رکھ دیا ہے ایسے کر کے ٹیک لگا کے، ایسا نہیں۔ ولا یضع عند قدمیہ، اور نہ ہی اپنے پیر کے سامنے رکھ دے، ٹھیک ہے، اور جب پڑھے اپنے شیخ پر کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ عَلَى شَيْخٍ رَفَعَهُ عَنِ الْأَرْضِ وَحَمَلَهُ بِيَدَيْهِ، کہتے ہیں اور جب شیخ کے اوپر پڑھے یعنی سنا رہا ہے
تو اس کو چاہیے کہ نیچے نہیں رکھیں بلکہ اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے شیخ کو سنائیں۔ یہی 16 نمبر باب شیخ حفظہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔